بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے منصب نبوت اللہ کے حکم سے جناب شیس علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اور جناب آدم علیہ السلام نے جناب شیس علیہ السلام کو آگاہ فرمایا کہ قابیل سے خبردار رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس منصب کی وجہ سے جس طرح تیرے بھائی حابیل کو قتل کیا ہے کہیں تجھے بھی نقصان نہ پہنچائے۔ پس جناب آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد قابیل جناب شیس علیہ السلام کے پاس آیا اور دھمکی آمیز لہجے میں کہنے لگا، میں نے حابیل کو اسی وجہ سے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کی اولاد میری اولاد پر فخر نہ کرے، اور اگر مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ وہی منصب نبوت اگر تیرے حوالے کیا گیا ہے تو میں تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ پس جناب شیس علیہ السلام نے اپنے علم اور منصب کو قابیل پر ظاہر نہ کیا۔ جناب شیس علیہ السلام کا لقب ہبۃ اللہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا تحفہ۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس لقب کے پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے جناب حابیل کے قتل کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ گریہ فرمایا، تو پروردگار عالم نے جناب آدم علیہ السلام کو وحی کی اور فرمایا، میں تجھے حابیل کی جگہ پر ایک اور فرزند عطا کروں گا۔ پس چونکہ جناب شیس اللہ کی طرف سے ایک عطا تھی اور ایک تحفہ تھا تو ان کا نام بھی ہبۃ اللہ پڑ گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے 912 سال عمر مبارک فرمائی اور ان پر 50 صحیفے نازل ہوئے تاکہ جناب آدم علیہ السلام کی اولاد کی ہدایت کر سکیں۔ مسعودی کے مطابق 29 صحیفے جناب شیس پر نازل ہوئے کہ ان کے اندر تحلیل اور تسبیح تھی۔ جب جناب شیس علیہ السلام کا وقت وصال قریب آیا تو ان کے بعد ان کے فرزند جناب انوش کے جو ریسان کے نام سے مشہور تھے وہ جناب شیس علیہ السلام کے وصی بنے کہ مختلف اقوال کے مطابق جناب انوش نے 905 یا 965 سال زندگی فرمائی۔ اس کے بعد جناب انوش کے فرزند جناب کینان ان کے وصی بنے کہ انہوں نے 920 یا 940 سال عمر فرمائی۔ ان کے بعد جناب محالیل یا ان کو حلیس بھی کہا جاتا ہے وہ جناب قینان کے وصی بنے اور انہوں نے 865 یا 926 سال زندگی فرمائی۔ اور ان کے بعد جناب یارد منصب نبوت پر فائز ہوئے کہ جو جناب محالیل کے بیٹے تھے۔ جناب یارد کی عمر مبارک 962 سال تھی۔ جناب یارد کے بارے میں ایک اہم بات یہی ہے کہ یہی جناب ادریس علیہ السلام کے والد گرامی تھے۔ یوں جناب ادریس علیہ السلام کا سلسلہ نسب 4 واسطوں کے ساتھ جناب شیس علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔